السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا یہ سالانہ پروگرام سیرت النبی کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے، اور ہر سال یہ پروگرام ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، جس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں اور پھر اپنی سیرت ویسے بنانے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ کامیاب شخص وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کامل شخصیت ہے، کسی پہلو کو بھی اٹھا لیں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ویسے تو کسی گوشے کو بھی اٹھائیں، کسی ٹاپک کو بھی اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت اور رہنمائی ہمیں ضرور ملتی ہے۔ آج میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہے نبوت سے پہلے کی تھی یا نبوت کے بعد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ تھا کہ اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں کے کام آنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی میں گزری ہے۔ جب بھی کوئی موقع آیا، جب بھی کوئی ٹائم ملا، جب بھی کوئی چانس آیا، کہیں ضرورت پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے کام آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی ہے، پہلی وحی نازل ہوئی ہے، 40 سال گزار چکے، ابھی نبی نہیں بنے، ابھی پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اور اس پہلی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں تو سیدہ خدیجہ نے
دو باتیں کی. پہلی بات یہ کی کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یہ جملہ ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اس کے بعد 5 باتیں فرمائی. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسرے آپ سے تعلق کو توڑتے ہیں، آپ جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں. دوسری بات فرمائی کہ جو کمانے کے قابل نہیں ہیں آپ ان کو کما کے دیتے ہیں، آپ حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو بوجھ اٹھا نہیں سکتے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ 5 چیزیں سیدہ خدیجہ نے فرمائی. میں یہ کام آپ کرتے ہیں. ابھی نبوت کی پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک منشور بنایا ہوا ہے. کسی کے بھی کسی حال میں کام آ سکتے تو کام آتے ہیں. صرف اپنے لیے نہیں جی رہے، دوسروں کے لیے جینا یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، اصل یہ ہے کہ کوئی شخص دوسروں کے لیے جیے، جہاں اس کی ضرورت پڑے، جہاں موقع ملے دوسروں کے کام آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اٹھا لیں، کبھی بھی کہیں موقع آیا کسی کی مدد کرنے کا، کسی کے کام آنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام آئے. صرف اللہ کی رضا کی خاطر، نام مری شہرت کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی کے کام آ سکتے تھے تو وہ کام آئے. اور اسی بات کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی. اور یہ جو مہاجرین و انصار 2 بہت بڑے گروہ ہیں. انصار کا معنی یہی ہے دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ لقب دیا ہے. یہ اتنا اچھی صفت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے کام آتا ہے، اللہ نے باقاعدہ لقب دیا انصار کا. اگر کوئی شخص اپنی سوچ بنا لے کسی کی مدد کرنے کے حوالے سے، کسی کے کام آنے کے حوالے سے، تو وہ اس انصار کے گروہ میں آئے گا، اس انصار کے گروپ میں آئے گا. اور یہی وجہ ہے صحابہ نے جب اس ٹاپک کو پڑھا، سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جہاں بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حصہ ملا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ صحابہ نے بھی وہی سبق پڑھا، وہی سیکھا. پوری زندگی صحابہ میں سے بھی اگر اٹھا کے دیکھے تو ان کی بھی تربیت یہی. سیدہ عمر کہتے ہیں ایک خاتون آنکھوں سے نابینی، میں نے سوچا ایک دور دراز علاقے میں رہ رہی ہے، اکیلی، کوئی بھی نہیں ہے اس کا. میں نے سوچا جاؤں گا، اس کے کوئی کام کاج ہوں گے، کھانا وانا کچھ گھر کا کام وہ سارا کر کے دوں گا. کہتے ہیں میں صبح فجر کے بعد وہاں پہنچا، دیکھا تو وہاں سارے کے سارے کام اس بڑی خاتون کے پہلے سے ہوئے. سیدہ عمر نے پوچھا کہ یہ کام سارے کس نے کیے؟ کھانا بنا ہوا ہے، کپڑے دھلے ہوئے ہیں، اس جھوپڑی کی صفائی ہوئی بھی ہے، کون کر رہا ہے؟ اس عورت نے کہا، اس نابیری عورت نے، بوڑھی عورت نے کہا کہ ایک اللہ کا بندہ آتا ہے، اور آتا کب ہے؟ رات کی تاریکی میں، فجر سے پہلے. اور مجھے نہیں پتا وہ اللہ کا بندہ کون ہے، وہ آتا ہے سارے کام میرے کر کے چلا جاتا ہے. سیدہ عمر کہتے ہیں میرے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ دیکھوں کون سا ایسا شخص کہ جو رات کی تاریکی میں آتا ہے اور کام کر کے چلا جاتا ہے. کہتے ہیں میں رات کو چھپ کے بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ وقت کا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، اور رات کی تاریکی میں آ کر اس بڑھیا کے سارے کام خود کرتے ہیں، اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں واپس چلے جاتے ہیں. سیدہ عمر کہتے ہیں پوری زندگی کوشش کرتے رہے سیدنا ابو بکر سے کبھی کسی عمل میں آگے بڑھ جاؤں. ہر موقع پر سیدنا ابو بکر اچھے اعمال میں، عمل صالح میں آگے بڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت بھی ہے اور اپنے ساتھیوں کی بھی
یہی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ انہوں نے ہمیشہ زندگی گزاری تو دوسروں کے لیے، اپنے لیے زندگی نہیں گزاری. کسی کے بھی کام آ سکتے، کسی کی مدد کر سکتے، وہ کرتے تھے. اور پھر اس کا فائدہ بھی ہے. اور فائدہ کیوں نہ ہو؟ حدیث میں آتا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اگر کوئی شخص کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. کون مسلمان ہوگا جو یہ چاہے گا کہ میری اللہ مدد نہ کرے؟ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے میری اللہ مدد کرے. تو اللہ کی مدد چاہیے، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو سے کہ آپ اپنی زندگی کا منشور بنائیں، دستور بنائیں، سوچ بنائیں. اگر میں کسی کے بھی کسی حوالے سے جائز کاموں میں کام آ سکتا ہوں تو میں ضرور آؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر میری مدد کرے گا. اور یہی مسلمان کی زندگی کا مقصد اور محور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، اللہ کی مدد میں ہم زندگی گزاریں، اللہ کی مدد شامل حال رہے. تو اس کے لیے یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں. میری یہی نصیحت اپنے آپ کو اور آپ کو ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفت پیدا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.